بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ کراچی میں گزشتہ کئی عرصے سے ڈمپر مافیا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ یا مطلب ٹرالر سے شہریوں کو کچل دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے ٹریفک کے حادثات یہ معمول ہیں، یہ کراچی شہریوں کے نصیب میں ہے۔ یہ شاید ان کے ساتھ جو ہے نا ایک بن گیا ہے کہ اگر کراچی کا شہری روڈ پہ جائے گا، سفر کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ پاک اس کو حفاظت میں رکھے، اس کے ساتھ یہ حالات اور معاملات کسی نہ کسی صورت میں ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب یہ جو معاملات ہیں، چلیں یہ تو ایک پوری دنیا میں ہے نا کہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، اس طرح کے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آدمی بائک سے سلپ بھی ہو جاتا ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، XYZ کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کراچی کا جو المیہ ہے، کراچی کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ کراچی میں ایک تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈز کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یار یہ روڈ مطلب اتنا ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتا ہے کہ کیوں اس کے روڈ کی مرمت کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر مرمت ہو بھی رہی ہے تو یہ ایک عرصے ایک مختصر ٹائم پیریڈ کے بعد یہ پھر روڈ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہیوی ٹریفک جس کا ایک ٹائم ہے، پوری دنیا میں آپ نائجیریا چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ٹریفک کے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بدماشی مچائی ہوئی ہے، کراچی کو اپنے باپ کا شہر سمجھ لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ کراچی لاوارث ہے، کراچی پہ جب دل چاہے جو دل چاہے جس کا دل چاہے وہ کرے گا، کسی کو بھی کچل دے گا۔ یہ ٹرک مافیا، کنٹینر مافیا، ڈمپر مافیا اپنے آپ کو کراچی کا باپ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک تو تم سالے نشے میں گاڑیاں چلاؤ ہیں اور بالکل ہی حواس باختہ ہو کہ تم ایسے روڈوں پہ گاڑی چلاؤ جیسے تم ہائی وے پہ چلا رہے ہو، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کون آگے آ رہا ہے، کون پیچھے آ رہا ہے، کہ کہاں پہ کس طریقے سے گاڑی چلانی ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اپنے باپ کا روڈ سمجھا ہوا ہے، ٹرک کے نیچے، ڈمپر کے نیچے کچل دو، شہری کو مار دو، تمہاری نظر میں انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اور تم یہ توقع کرتے ہو کہ بھائی اگر ہم نے کسی بندے کو مار دیا، کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، بچے کو، شوہر کو کچل دیا، ختم بھائی، کوئی بات نہیں، ٹریفک حادثہ ہے، مر گیا مرنے والا۔ وہ آ کے لیاقت محسوس صاحب، ان کے جو چیئرمین ہیں، وہ آ کے باپ بنتے ہیں۔ لیاقت محسوس صاحب اپنے آپ کو کراچی کا باپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کل ایک صاحب ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں مہاجروں کو جلا دوں گا، میں سب کو جانتا ہوں۔ ابے تو کیا کرے گا؟ مطلب آج میں کہتا ہوں، آج اگر یہ وہی 2016 سے پہلے والی MQM ہوتی نا، غیرت مند لوگ ہوتے ہیں MQM میں، غیرت مند، اب تو یہ مطلب میرے منہ سے الفاظ نکل جائے گا۔ کراچی کے شہریوں کو لاوارث کر دیا اس MQM نے، اس نام نہاد MQM پاکستان نے۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے، ایسی کی تیسی، یار شہری مر رہے ہیں، لاوارث ہو گئے۔ کل کو ان لوگوں کی ہمت اوقات نہیں تھی کہ کراچی شہر میں گھس کر اس طریقے سے بات کر سکے۔ آج یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے کراچی ان کے باپ کا شہر ہے۔ مہاجروں کو جلا دوں گا۔ ابے مہاجروں کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے، تم سالے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہو کیا چیز تم لوگ؟ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن خون کھول رہا ہے، غصہ آ رہا ہے۔ اور یہ سندھ گورنمنٹ، شرجیل انعام میمن صاحب، 17 سال سے آپ کی حکومت ہے اس شہر قائد میں، اس شہر قائد نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کی کرپشن دنیا نے دیکھی ہے، اس کے بعد بھی سندھ نے آپ کو وزیر بنایا ہے۔ مطلب یہ سندھ کراچی کی تو ہے نا، کراچی آپ جو اتنا سندھ کرتے ہیں، وہ مہاجر کارڈ نہ کھیلو، اور یہ سندھ کراچی کا ہی حصہ ہے، اور کراچی سندھ کا ہی حصہ ہے، اور فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ ابے تو آن کرو نا اس کراچی کو، لیتے ایکشن ان ڈمپر مافیا کے خلاف۔ آپ نے تو ایک حکم صادر کر دیا کہ ان کے جو ڈمپر جلے ہیں اس کی جو ہے اس کی جو بھرپائی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی۔ کیوں کرے گی سندھ گورنمنٹ بھائی؟ کیوں کرے گی؟ آپ کی نظر میں صرف یہ ڈمپر مافیا ہی ہے؟ آپ انہی کے زیر تسلط چلیں گے؟ انہی کے انڈر پریشر میں انہوں نے ہائی وے بند کر دیا۔ ابے حکومت کا حصہ ہے آپ، حکومت ہیں بھائی، مارو دو ڈنڈے سالوں کے، لائسنس ختم کرو، ان کے روڈ پرمٹ بند کرو، ان کے کیسے یہ تالے اتنے نشے میں چل رہے ہیں۔ آئے دن کی کہانی ہے ڈمپر مافیا کی، آئے دن کی کہانی ہے ٹرک حادثات کی، آئے دن کی کہانی ہے شہری مر رہے ہیں، آئے دن مر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے کان میں جھونی رہی انگلی۔ اور یہ MQM آج MQM
کراچی کو آن کرنے والی بات. اور یہ جماعت اسلامی کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہم نے اتنا کام کر دیا, یہ کراچی کا یہ فلاں علاقہ ہم نے بنا دیا. ارے علاقے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کی زندگی, ان کے رہنے سہنے کی, ان کے تحفظ کا یقینی بنایا جاتا ہے. کل رات کو سندھ پولیس کی جانب سے کتنے لڑکے اٹھا لیے گئے, وہ بھی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے شرپسند عناصر کے شعبے میں کہ بھائی انہوں نے وہ ٹرک جلائے تھے, انہوں نے بدماشی کی تھی, انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا تھا. ارے ان کو گرفتار کرو جن کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے, ان کو گرفتار کرو جن کی وجہ سے گھر کے چراغ گل ہو گئے. وہ معصوم بچی جس کا جہیز جمع ہو رہا تھا, اس کا کفن خریدا گیا. اس چیزوں کو سوچیں, کریں اس چیز کے اوپر کام. کب تک ان کے پریشر میں آ کے اس طرح کے کراچی کی عوام کو دباتے رہیں گے؟ جس دن کراچی والے وہی 90s والے بن گئے نا, جس دن وہ 90s والے کراچی والے بن گئے, خدا کی قسم اس کے بعد یہ جتنے بھی یہ ڈمپر مافیا, ٹرک مافیا اور ٹینکر مافیا اور یہ بدماشی جو کر رہے ہیں نا, مہاجروں کو جو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ان کو رہنے کی تو کیا چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس کراچی شہر میں. ڈریں اس وقت سے, ڈریں اس وقت سے, اور شرم کرے وہ ایم کیو ایم اور وہ جماعت اسلامی والے جو کراچی کو آن کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں سے ووٹ لیتے ہیں, یہاں کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور کراچی والوں کو ہی لاوارث چھوڑا ہوا ہے. شرم کریں.